یہ جو عزت اور تکریم ہوتی ہے نا، اس سے انسان کے اعلیٰ اخلاقی رویوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور جب انسان کسی کی عزت کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ خود بھی صاحب عزت ہے۔ آپ کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تبھی دے سکے گا نا جب اس کے پاس موجود ہوگی۔ تو جب آپ کسی کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بھی وہ عزت موجود ہے تو آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے کسی کی عزت وہ کرتا ہے جو خود صاحب عزت ہوتا ہے۔ کچھ عزتیں کرنا کتاب و سنت کے اندر اس کا حکم دیا گیا ہے۔ کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، جیسے قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اسے تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو توفیق ایمان عطا فرمائی اور ایماندار بھی بنایا تو نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنا دیا، تو پھر تو فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو عزت عطا فرمائی ہے۔ کسی بندے کو حق نہیں پہنچتا تو کسی مسلمان کو، کسی بندہ مومن کو رسوا کرے، اس کی تذلیل کرے، اسے حقیر جانے، کسی برادری کے نام پر، دولت مندی کے نام پر، کسی منصب اور عہدے کے نام پر وہ بحیثیت مسلمان کسی کی تذلیل کرے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کی حرمت کا لحاظ کرے، عزت کرے اس کی جسے اللہ رسول نے عزت عطا فرمائی۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا اعزاز اللہ نے اسے عطا کیا، اتنی فضیلتوں سے اللہ نے اسے سرفراز فرمایا، اتنی شانیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں کہ اس کی عزت، اس کی حرمت کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کوئی نعمت عطا کی ہے تو چاہیے تو یہ نہ کہ جس کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، دل کو بڑا کرے، ظرف کو بڑا کرے، حوصلے کو بڑا کرے، لیکن اگر وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے، لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، وہ اپنے ہنر کو، اپنی ملکیت جاننے لگے، جسے اللہ نے اپنے فضل سے اسے دیا ہے، وہ اس چیز کو اپنا حق جاننے لگے، تو عجیب خوفناک منظر ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنو، مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگوں کے جان اور مال محفوظ ہوں، اور فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے انسان محفوظ ہوں۔ یہ تو مومن کی شان ہے کہ وہ کبھی بھی کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کو حقیر نہیں جانتا، کسی شخص کے بارے میں کبھی بھی وہ اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرتا جس سے محسوس ہو کہ اس کے اندر کوئی تکبر ہے۔ اللہ کے بندوں کا اکرام کیا جائے، اللہ کے بندوں کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ خود کو بندہ چاہے میری اٹھ کے عزت کی جائے، استقبال کیا جائے، تو یہ تو درست نہیں ہے کہ اس کے دل کے اندر خود پسندی پیدا ہو، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی خود کسی کی عزت کرے تو حضور اسے بڑا پسند فرماتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن کے عالم کی عزت کی، اور حضور فرمانے لگے جس بندے نے عدل کرنے والے بادشاہ کا اکرام کیا، اور جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، حضور فرماتے سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا، اس کو فضیلت عطا فرمائی۔ لوگوں کی عزت کرے، سفید بالوں کی عزت کرے، عالم کی عزت کرے، ماں باپ کی عزت کرے، اساتذہ کا احترام کرے، وہ
اس شخص کا احترام کرے جسے دین میں عمر جس کی زیادہ ہوگی، بلکہ ایک مقام پہ تو حضور نے فرمایا اپنی اولاد کا بھی احترام کرو۔ تم عزت کرو بندہ مومن کی، تمہیں احترام کرنا ہے، تمہارے لہجوں سے لفظوں سے کبھی ایسا محسوس نہ ہو کہ تم کسی شخص کے بارے میں ایسا رویہ رکھتے ہو۔ بلکہ مینا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے گئے تو سرکار نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے۔ فرمایا یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو شہر کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا عزت والا شہر ہے، بیت اللہ مکہ معظمہ یہ عزتوں والا شہر ہے۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور یہ کہنا بھی صحابہ کا احترام ہی ہے کہ حضور بہتر جانے، سرکار ہی بہتر جانے۔ گویا ایک معنی یہ بھی کیا یہاں اہل محبت نے کہ پتہ تھا ان کو مہینہ کون سا ہے، دن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، لیکن وہ کہتے تھے اگر حضور کوئی اور نام رکھ دیں گے تو ہم اسے بھی قبول فرما لیں گے، جو محبوب کہہ دے، جو خیال یار میں آئے۔ فرمایا جانتے ہو کون سا شہر ہے، کون سا مہینہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں۔ تو فرمایا یہ عزت والا دن ہے، حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا شہر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، مال اور عزتیں اسی طرح حرمت والی کر دی ہیں، عزت والی کر دی ہیں جس طرح تمہارے لیے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر عزت والا ہے۔ اللہ کرے میری بات کو سمجھا جائے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح ذی الحج کی عزت ہے کہ وہ حج کا مہینہ ہے، اور جس طرح ایام حج کی عزت ہے، اور جس طرح کعبہ معظمہ کی حرمت اور عزت ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے لیے حرمتیں ہیں، مسلمان کا مال، خون اور جان، ان کا لحاظ رکھنا، ان کا اکرام کرنا، کبھی کسی شخص کی عزت کو پامال نہ کرنا، کبھی کسی کی عزت نفس کو نہ توڑنا۔ یہاں کچھ لوگوں کے لہجے، کچھ لوگوں کا انداز، کچھ لوگوں کا طرز کلام اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا سمجھا اس نے لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے چیزیں عطا کر دیا تو لوگوں کو ٹٹولتے پھرتے ہیں، کپڑے کتنے کے خریدے ہیں، یہ جوتے تو میں نے دیکھے تھے سیل میں مل رہے تھے، اچھا کل آپ فلاں بازار میں کھڑے تھے، وہاں سے خریداری کرتے ہیں آپ، عید کے موقع پر آپ نے کیا خریدا ہے؟ یہ لہجہ کیا مسلمان کا ہے؟ یہ انداز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا ہے؟ کسی کے بارے میں انداز اس طرح کا اختیار کرنا، لہجہ اس طرح کا اختیار کرنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ اکرام کریں گے، کسی کی عزت کریں گے، کسی کا احترام کریں گے،